بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ شائنہ کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ جاذب کمال شہریار اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ یہ تو امریکہ میں رہتا ہے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ۔ یہاں اس کے والد بھائی بزنس ٹائکون بنے ہوئے ہیں۔ جاذب کمال امریکہ میں ہو یا افریقہ میں یا دنیا کے کسی کونے میں، اس کی بربادی اور ذلت میرا مشن ہے۔ احمقانہ باتیں مت کرو، شہریار نے اسے جھڑکا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں معلوم ہے اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا کہا مجھے؟ شائنہ کی آنکھوں میں صدمے کی واضح تحریر تھی۔ اب جاذب کمال کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال بتا رہی تھی شہریار کو۔ تم نے کیا سوچ کر اس کے سامنے یہ فلم انٹری دی تھی؟ کیا وہ گلے سے لگاتا تمہیں؟ اس نے وہی کیا جس کی اس جیسے انسان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ تم اس ذلیل شخص کی وکالت کر رہے ہو؟ شائنہ غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اس کی وکالت نہیں کر رہا، تمہیں حماقت سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کون سی حماقت؟ کیا سچ بولنا حماقت ہے؟ جھوٹے اور مکار انسان کو آئینہ دکھانا حماقت ہے؟ شائنہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ سچ ہمارے ہاتھ کا لالی پاپ نہیں ہوتا، جب چاہیں اسے چوس لیں، ہاتھ خراب ہونے لگیں تو پھینک دیں، اور کسی دوسرے کو آئینہ اس وقت دکھایا جاتا ہے جب ہمارا چہرہ شفاف ہو۔ شہریار اسے سمجھا رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ الجھ گئی۔ شائنہ، سچ تو یہ ہے کہ جاذب کمال اور انوشا دونوں کے درمیان باہمی رضامندی سے ایک سودا ہوا تھا۔ اب یہ اس لڑکی کی محبت تھی یا بے وقوفی جو تمہاری دنیا میں آنے کا سبب بنی۔ یہ ہے پورا سچ۔ یہ سچ جاذب کمال کا چہرہ ایسے داغدار نہیں کر سکتا جیسے تم سوچ رہی ہو۔ اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، شادی کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس لیے میری ماں نے وعدہ دل توڑنے پر، وعدے سے مکرنے پہ دنیا کی کسی عدالت میں مقدمہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی دستاویزات نہ ہوں، ثبوت کے طور پر کچھ بھی ہو۔ میں اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گی۔ احساس بے بسی سے شائنہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، مگر وہ بڑی مہارت سے آنسوؤں کو اندر ہی اندر دل میں اتار رہی تھی۔ مت چھوڑو، مگر یاد رکھنا کہ پھر تمہاری ماں کو بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری باری تو بعد میں آئے گی، پہلے تمہاری ماں کے متعلق ہر طرح کی باتیں ہوں گی۔ جاذب کمال پر خدشے اڑائے گا اس کے۔ اگر تمہیں اپنی مری ہوئی ماں کو رسوا کرنا ہے تو کرو، جو دل چاہے کرو۔ شہریار انتہائی سنجیدگی سے بول کر خاموش ہو گیا۔ صوفے پر کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ انتہائی کاہلی سے لیٹی ہوئی تھی۔ اگلے چند مہینے بے حد مصروف گزرنے والے تھے۔ فارغ وقت کو غنیمت جان کر وہ دل بھر کے آرام کر رہی تھی اور سستی اور کاہلی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ ریموٹ ہاتھ میں لیے چینل بدل بدل کر بھی تنگ آ گئی تو موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ دوسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا۔ شائنہ، شروع ہو گئی۔ کمال ہو تم، جب سے تمہاری انگیجمنٹ ہوئی ہے تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے ہو۔ ابھی تو آدھا غائب ہوا ہوں، شادی ہو گئی تو پورا ہی غائب ہو جاؤں گا۔ عادت ڈال لو ابھی سے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا تھا۔ ڈال لوں گی عادت، دوستی ہی تو ہے، کوئی عشق تھوڑی ہے تم سے مجھے۔ اب پتہ چلا خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل بھی رکھتی ہو، گڈ۔ ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ شائنہ مسکراتے ہوئے کام کی بات پر آ گئی۔ ابرار حسن نے فلم کی آفر کی ہے مجھے۔ تمہیں آفر کی ہے اس نے؟ شہریار چونکا۔ ابرار نے تو ماریا اور عماد کے بارے میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ انہیں سائن کر رہا ہوں، مگر اب وہ مجھے سائن کر رہا ہے۔ ابرار کی فلم کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے۔ میں نے ان دونوں سے یہ فلم چھین لی۔ شائنہ بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔
دونوں سے کیا مطلب؟ کیا ہیرو بھی بدل گیا؟ بالکل، شان صدیقی کے سوا میرا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ تم نے سفارش کی تھی ذیشان کے لیے؟ سفارش نہیں، شرط رکھی تھی، ذیشان ہیرو ہوگا تو میں کام کروں گی۔ یہ لڑکا بے وقوف بنا رہا ہے، تمہیں استعمال کر رہا ہے اپنا کیریئر بنانے کے لیے۔ پتہ نہیں تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے، گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ شہریار جھنجھلا گیا۔ تمہارے اندر کا صحافی ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، میری نظر سے دیکھو تو پتہ چلے۔ مجھے سب پتہ ہے اس کے بارے میں، تم بھی اپنی آنکھیں کھول لو ذرا۔ تمہارے علاوہ ایک ہی تو پیارا بندہ ملا ہے مجھے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ورنہ تو پوری دنیا جانوروں سے بھری ہوئی ہے۔ شائنہ اپنے یقین کو بت بنا کر اپنے دل میں سجا بیٹھی تھی۔ دوست ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا، آگے تمہاری مرضی۔ شہریار خاموش ہو گیا۔ اچھا، میری کال آ رہی ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ اوکے بائے۔ ذیشان کی کال آ رہی تھی، شائنہ نے کال اٹینڈ کی۔ وہ باتیں کم کر رہی تھی، خواب زیادہ دیکھ رہی تھی۔ آج کل جاسب کمال کے دکھ کو اس نے ایک طرف سرکا دیا تھا۔ ابرار حسن کی فلم شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ لوکیشن دیکھنے اٹلی، تھائی لینڈ، مالدیپ کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ شائنہ کو ایک دوسری فلم میں آئٹم سانگ کرنا تھا، وہ اس میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ بھی کام کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ سفید رنگ کا جھلملاتا ایوننگ گاؤن پہنے ایوارڈ تقریب سے پہلے وہ ریڈ کارپٹ پر ذیشان صدیقی کے ہمراہ موجود تھی۔ تو شائنہ جی اس بار بھی ہوپ فل ہیں ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ مائک اس کے سامنے کر کے اس سے سوال کیا جا رہا تھا۔ شائنہ کے خوبصورت چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے علاوہ اور کون ہے یہاں؟ اپنے کندھے اچکا کر اس نے جس لہجے میں یہ مختصر جواب دیا تھا، اس میں اعتماد کے ساتھ ساتھ غرور بھی تھا۔ اور ہمیشہ کی طرح ذیشان صدیقی بھی شائنہ کے ہمراہ ہیں۔ کیا کہیں گے ذیشان اس بارے میں؟ مائک اس بار ذیشان کے سامنے تھا۔ شائنہ کے بازو میں اپنا بازو ڈالے ذیشان صدیقی مسکرایا۔ میں یہی کہوں گا کہ ہم ان فیوچر میں بھی آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ ذیشان کافی خوش شکل اور مہذب لب و لہجے کا مالک تھا۔ شکل و صورت، صلاحیت، اعتماد، سبھی کچھ تھا، بس شاید قسمت میں کہیں کمی تھی کہ وہ اس طرح کلک نہیں کر پایا جیسی اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ مگر جب اسے ابرار حسن کی فلم اس نے شائنہ کے ساتھ سائن کی، لوگوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی امید تھی کہ اب اس کے کیریئر کو آسمان تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان فیوچر بھی ایک ساتھ نظر آئیں گے، کہاں؟ فلموں میں، ڈراموں میں، کمرشلز میں یا لائف میں؟ اگلا سوال بڑا لہک کر پوچھا گیا تھا۔ ذیشان نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ پہلے اپنے پہلو میں کھڑی شائنہ کو دیکھا، پھر کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کھنگارا۔ ہم دونوں فلموں، ڈراموں اور کمرشلز میں ایک ساتھ نظر آئیں یا نہ آئیں، مگر لائف میں ضرور ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ یہ کہہ کر ذیشان ایک لمحے کو رکا، پھر وہ گھٹنوں کے بل شائنہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں اپنی آخری سانس بھی تمہیں دیکھتے ہوئے لینا چاہتا ہوں، کیا تم اس وقت تک میرے ساتھی بنو گی؟ اس نے انگریزی میں یہ فقرہ کہا تھا۔ شائنہ نے حیران ہو کر پہلے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ذیشان نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اسے پہنا دی۔ آن کی آن میں تمام ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز آ گئی۔ ذیشان نے اپنی اور شائنہ کی ایک سیلفی لے کر واٹس ایپ پہ لگا دی، پوسٹ کے ساتھ پارٹنر فار ایور۔ رات میں ہونے والے ایوارڈز کی تقریب میں لوگوں کے لیے موضوع گفتگو یہی دونوں تھے۔ شائنہ کی زندگی کا سب سے اہم اور یادگار دن تھا۔ اس وقت کسی اور نے اپنے موبائل پر یہ سب دیکھا اور ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شائنہ بی بی، یہ تمہاری آخری پرواز ہے، جتنی اونچی اڑان بھرنی ہے بھر لو، پھر اس کے بعد تمہارے پر کٹ جانے ہیں۔ ذیشان کا ساتھ اس کے لیے خوشیاں ہی نہیں کامیابیاں بھی لایا تھا۔ ایک مشہور شیمپو کی برانڈ امبیسڈر بننے جا رہی تھی۔
وہ کامیابیاں، خوشیاں جیسے بہار کے پھول بن کر اس پر برس رہے تھے۔ ان ان گنت بے شمار ان رنگ برنگے پھولوں کی بارش نے اس کا تن من یوں بھگو ڈالا تھا کہ وہ ہر طرف سے معطر ہو گئی تھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ ابرار حسن کی فلم کی شوٹنگ اگلے ہفتے سے شروع تھی۔ سارا پیپر ورک ہو چکا تھا، لوکیشنز کا انتخاب ہو چکا تھا، مناظر اور خاص طور پر نغمات کی پکچرائزیشن کے لیے ذیشان اور شائنہ کے خصوصی اور بہت مہنگے ملبوسات تیار ہو چکے تھے۔ شائنہ ابھی ابھی جم سے لوٹی تھی، شاور لے کر فریش ہوئی تھی کہ شہریار کی کال آ گئی۔ میں ناراض ہوں تم سے، شائنہ کی آواز میں خفگی در آئی۔ مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی آپ کی شان میں جو آپ ناراض ہیں؟ بکواس مت کرو، ساری دنیا نے میری انگیجمنٹ کی مبارکباد دی ہے، مجھے سوائے تمہارے۔ ساری دنیا کافی نہیں میرے لیے، ساری دنیا کافی نہیں میرے لیے، ساری دنیا کافی ہے تمہارے لیے، میری مبارکباد کی کیا ضرورت ہے؟ شہریار شائنہ کی آواز بوجھل ہو گئی۔ تم جانتے ہو تم میرے لیے کیا ویلیو رکھتے ہو؟ ساری دنیا ایک طرف، تم ایک طرف۔ میں جانتی ہوں پوری دنیا میں تمہارے سوا میرا مخلص اور کوئی نہیں ہے، ذیشان بھی نہیں۔ دوست کہتی ہو، سمجھتی بھی ہو، مگر میری باتوں پہ یقین نہیں رکھتی۔ شہریار سنجیدہ ہو کر بول رہا تھا۔ میں تمہاری زندگی پہ اور تمہارے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ صرف تمہیں سمجھانے کی کوشش کہ جلد بازی میں ڈیسیژن مت لو، کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، کچھ پرکھ تو لیتی اسے۔ بس سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی، مجھے لگا کہ اگر میں نے یہ موقع مس کر دیا تو شاید تتلی کے رنگ میرے ہاتھوں پہ دوبارہ نہ ٹھہریں گے۔ شائنہ کی آواز میں عجیب سی یاسیت تھی۔ شہریار جو کچھ اور کہنے کا ارادہ کر رہا تھا خاموش ہو گیا، پھر چند لمحوں بعد بولا، تو اس کی آواز میں بشاشت تھی، چلو جانے دو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں تمہیں مبارکباد دوں یا نہ دوں، میری دعائیں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، کیا دعائیں دی ہیں تم نے مجھے؟ ہمیشہ مسکراتے رہنے کی، خوش رہنے کی، تمہاری من چاہی مرادیں اور کامیابیاں تمہیں ملے۔ شہریار شروع ہو گیا، مجھے لگتا ہے تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو مجھ گناہ گار کی کیا بات پسند آئی جو اتنا اچھا ساتھی اور دوست مجھے دیا۔ شدت جذبات سے شائنہ کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے فلم میں تو ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کر لو گی۔ شہریار نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ بکو مت۔ شائنہ بے اختیار مسکرا دی۔ یہ بتاؤ تمہاری وہ نور جہاں کیسی ہے؟ ایک پروگرام کرتے ہوئے دیکھا تھا اسے۔ شائنہ نے ایک معروف چینل کا نام لیا۔ ہاں، کئی ہفتے ہو گئے ہیں اسے چینل جوائن کیے، اپنا پروگرام ابھی شروع کیا ہے، شہریار نے جواب دیا۔ میں تو صرف خود کو خوبصورت سمجھتی تھی، کل پروگرام میں تمہاری نور جہاں کو دیکھا تو پتہ چلا دنیا میں میرے جیسے خوبصورت لوگ اور بھی موجود ہیں۔ شائنہ کی آواز میں شوخی جھلک رہی تھی۔ شہریار بے ساختہ ہنس پڑا۔ اچھا ہوا اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، اب پتہ چلا میں اپنی منگیتر سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں۔ خوبصورتی پہ مرتے ہو اس کی؟ شائنہ نے عجب سے لہجے میں عجیب سوال کیا تھا۔ شہریار سوال سن کر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، میرے نزدیک حسن اتنی بڑی دلیل نہیں کہ محبت کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر محبت کے لیے کیا دلیل ہوتی ہے جو کافی ہو جاتی ہے؟ شائنہ کھوئی کھوئی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ محبت بذات خود ایک دلیل ہے، جب یہ ہو جاتی ہے تو اس کے آگے پھر کوئی دلیل، کوئی اور دلیل کام نہیں کرتی۔ شہریار سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ شائنہ مسکرا دی۔ اچھا، کبھی تمہاری باتیں بہت گہری اور کبھی بہت مشکل ہوتی ہیں۔ محبت کوئی آسان عمل نہیں ہے، اس لیے اس پر جو بات ہوگی مشکل ہی ہوگی۔ شہریار نے گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے موضوع بدلا۔ چھوڑو ان محبت کے فلسفوں کو، اور بھی کام ہے زمانے میں محبت کے سوا، مثلاً کھانا کھانا، پھر قیلولہ کرنا۔
तरस गया हूँ आराम के चंद लम्हात को। सच, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मशीन बन गया हूँ। तुम भी तो 24 घंटे बस लोगों के और खबरों के पीछे लगे रहते हो। कुछ दिन का ऑफ लेकर रेस्ट कर लो। शाइना ने हमदर्दी से मशवरा दिया। ऑफ ले लूं? रेस्ट कर लूं? क्या बातें कर रही हो? शहरयार जैसे कर रहा था। सांस लेने का तो ऑफ ले सकता हूँ, अपनी फील्ड से ऑफ नहीं ले सकता। तो फिर रो क्यों रहे हो? जाओ, जो दिल चाहे करो। शाइना बिला वजह चिढ़ गई। ठीक है, तुम्हारे इस मशवरे पे अमल करने की कोशिश करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। गुड बाय। शाइना ने फोन बंद कर दिया। जीशान के दोस्त ने जीशान और शाइना को डिनर पर मदऊ किया था। दोनों मियाँ बीवी बला के हंसमुख और इतने ही बातूनी। शाइना को वो दोनों बहुत अच्छे लगे। आप दोनों का कपल बहुत प्यारा है। आई विश के मेरे और जिशान के दरमियान भी ऐसी ही मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग हो। शाइना ने अपनी आदत के मुताबिक फौरन अपने जज्बात का इजहार भी कर दिया। क्या खबर, इससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा मोहब्बत हो हमारे बीच? जिशान ने इसकी तरफ झुक कर कहा। अच्छा भाई, ये बताओ, कॉफी कौन पिएगा और आइसक्रीम कौन खाएगा? हम दोनों ही आइसक्रीम लेंगे। जिशान ने कहा तो शाइना मुस्कुरा दी। तुम क्यों मुस्कुराई? नमीरा ने इसके मुस्कुराने पर बेसाख्ता सवाल किया। दरअसल हम दोनों पहली बार जब मिले थे तो हमारे दरमियान आइसक्रीम पर ही झगड़ा हुआ था। शाइना मुस्कुराते हुए बता रही थी। वेरी स्ट्रेंज। अरमान कहका मारकर हंसा। यानी तुम दोनों की मोहब्बत झगड़े से शुरू हुई थी? वो झगड़ा नहीं था, वो भी शायद मोहब्बत ही थी, बस हमें इसका एहसास बाद में हुआ। जीशान इस झगड़े की रुदात सुनाने लगा जो काफी दिलचस्प थी। आइसक्रीम खाते खाते बातें करते करते बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मुझे तुम्हारा दोस्त और इसकी बीवी बहुत अच्छे लगे हैं। वापसी पर शाइना ने एक बार फिर जिशान से दोनों मियाँ बीवी की तारीफ की। खैरियत तो है? 3 साल की फ्रेंडशिप में कभी इसकी तारीफ नहीं की जितनी तुमने 3 घंटे में कर दी। जिशान का लहजा मामूली सा सही मगर तीखा था। बस पता नहीं क्या बात है, जब तुम्हारे साथ रिश्ते में बंधी हूँ हर कपल के दरमियान मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग को जज करती रहती हूँ। क्यों? यूं ही। शाइना इसे देखकर होले से मुस्कुराई। मैं सोचती हूँ कि आफ्टर मैरिज हमारे दरमियान कैसा रिश्ता होगा, जैसा अब है, इससे कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत। जिशान का लहजा और आंखें आने वाली बहार के नकीब बनी हुई थीं। तुम हमेशा मुझे इतना ही चाहोगे? खोए खोए से लहजे में सवाल करती वो न जाने क्या तसल्ली चाह रही थी। आज से ज्यादा कल, कल से ज्यादा परसों और परसों से ज्यादा तरसों, हर दिन मेरा प्यार मल्टीप्लाई होकर बढ़ता ही रहेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊंगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था, मैं अपना कैरियर बनाने आया था, मगर तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी। जिशान बड़ी महारत से ड्राइव करते हुए बोलता भी जा रहा था। इंतहाई पोश इलाके में बने हुए मॉडर्न अपार्टमेंट की पार्किंग में जिशान ने अपनी होंडा अकॉर्ड रोकी। ओके बाय। शाइना दरवाजा खोल कर उतरी। कॉफी नहीं पिलाओगी? बहुत बुरी कॉफी बनाती हूँ। शाइना हंसी। अच्छा, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ, कहोगी तो बना के पिला भी दूंगा और सिखा भी दूंगा। जिशान भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। चलो फिर आ जाओ, इसे मैंने तुम्हारे हाथ की कॉफी पी है, इतनी तो कोई खास नहीं है। शाइना ने लिफ्ट की तरफ जाते हुए इसे छेड़ा। जब हमारे दरमियान रिश्ता भी तो खास नहीं था, अब तो खास रिश्ते हैं और ताल्लुक का जायका भी मेरी कॉफी में शामिल होगा। देखते हैं। शाइना लिफ्ट में दाखिल हुई और साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी। बिना दुपट्टे के स्किन कलर की कुर्ती में मबलूस बाल सादा से अंदाज में समेट कर पोनी में कैद और कानों में छोटे छोटे टॉप्स और वसी और रेस बंगले के कुशादा टेरेस पर बैठी वो मोबाइल पे मसरूफ थी। आई थिंक दिस इज द टाइम। हाँ, ज्यादा लेट नहीं करो, बस हफ्ता 10 दिन में फिनिश करो मामले को।
चंद सेकंड दूसरी तरफ की बात सुनकर इसने एक जोरदार कहका लगाया। देख लो, तुम्हें ये लग रहा था कि इतनी आसानी और इतने आराम से मेरे फैलाए हुए जाल में दाना चुगने नहीं आएगी, मगर सब कुछ मेरी तवक्को से भी ज्यादा आसान और जल्दी हो गया। कुछ देर मुस्कुरा मुस्कुरा कर वो दूसरी तरफ की बात सुनती रही, फिर गोया हुई। डार्लिंग, समंदर में अमूमन अच्छे तैराक ही डूबते हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती। वो समंदर में उतरते ही नहीं, इसे अपने ऊपर ज्यादा जम था, बढ़कर बहुत शौक था अपनी औकात से आगे बढ़कर गहरे समंदर में उतरने का। अब ऐसी जगह डूबेगी जहां से लाश भी नहीं मिलेगी। इसका एक एक लफ्ज नफरत के जहर में भुजा हुआ था। थैंक यू हनी, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया, इसने चहक कर कहा। ओके बाय। परिंदे के पर काटने का वक्त करीब आ गया है। फोन ऑफ करते हुए वो बड़बड़ाई। मार्लेश के खूबसूरत मकामात पर एक गाना शूट करके कुछ मनाजर की शूटिंग स्टेटस पर होनी थी। पूरा पूरा यूनिट लाहौर में था। शाइना कराची आ गई थी। शूटिंग 2 दिन बाद थी। इब्रार, मैं कल लाहौर आऊंगी, शाइना ने फोन पे इसे बता दिया था। आई वॉन्ट यू ऑन माई सेट ऑन टाइम, डोंट वरी, आई विल ऑन टाइम। शाइना ने बड़ी यकीन दहानी करवाकर फोन ऑफ कर दिया। फिर वो जिशान को कॉल करने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। वो थकी हुई थी, फिर भी इसे नींद नहीं आ रही थी। फेसबुक पर वो कब से एक ही फैमिली को सर्च कर रही थी। वैसे तो आए दिन करती, मगर आज इसे 2 घंटे हो गए थे। वो एक के बाद एक तस्वीर देखती जा रही थी और बार बार देख रही थी। जासिब कमाल की फैमिली फोटोज, इसकी बेटी की हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी। इसका दामाद बास्केटबॉल का उभरता हुआ खिलाड़ी था। बेटी और बीवी के पेजेस अलग थे, जहां उन्होंने बहुत से यादगार फैमिली इवेंट्स की पिक्स लगाई हुई थी। जासिब कमाल एक कामयाब बिजनेसमैन ही नहीं, एक कामयाब फैमिली मैन भी था। वो एक अच्छा शौहर, बेहतरीन बाप था। हर मौके पर अपनी फैमिली के साथ साथ होता। शाइना जब भी जासिब कमाल को सोशल मीडिया पे विजिट करती, हर नए सिरे से दुख की नदी में डूबती और फिर उभरती। क्या था जो ये शख्स मेरा बाप बनकर मेरे साथ होता। वो खुद तरसी का शिकार थी। अपनी महरूमियों के बारे में सोचती रहती और फिर इसे खुद पर तरस आने के साथ साथ सारी दुनिया पर गुस्सा आता। एक एक करके इसे हर एक पे गुस्सा आता। इस दुनिया पर, दुनिया के लोगों पर, यहाँ के निज़ाम पर, मुनाफकत पर, जासिब कमाल पर और फिर अपनी माँ पर। एक रोज ऐसी ही खुद तरसी और गुस्से के जज्बात में घर से जासिब कमाल को फोन किया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ अब तक? शाइना का नाम सुनकर वो इंतहाई दुरुस्त लहजे में बोला था। नहीं, आखिर तुम चाहती क्या हो? वो झल्ला उठा। तुम मेरी माँ के साथ अपना निकाह डिक्लेयर करो और मुझे अपनी बेटी तस्लीम करो। शाइना के बस 2 ही मुतालबात थे। पागल हो गई हो तुम? मैं कोई निकाह विकाह नहीं किया था तुम्हारी माँ के साथ। जाजिब कमाल गुर्राया। मुझे ना तुम्हारी माँ से कोई मोहब्बत थी और ना तुमसे कोई लगाव है। मैं सिर्फ अपनी बीवी और बेटी को चाहता हूँ और बस। अगर तुमने आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की या बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। जासिब कमाल की कुव्वत जवाब दे गई थी। इसके फोन ऑफ करने के बाद शाइना ने अपना बेहद कीमती मोबाइल उठाकर दीवार से दे मारा। पता नहीं वो कितनी देर तक गम और गुस्से में चुपचाप बैठी रही, सोचती रही, खोलती रही, जलती रही। अच्छा तो तुम्हारे हक में नहीं होगा कमाल। तुम्हें बर्बाद नहीं किया तो मैं भी तुम्हारी औलाद नहीं। इस रोज इसी गम और गुस्से के आलम में इसने खुद से अहद किया था। इसका सुनहरी बैग तैयार एक तरफ रखा था। वो नहा कर कपड़े तब्दील कर चुकी थी, अब तैयार होने जा रही थी। फ्लाइट 2 घंटे बाद थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो बालों में ड्राई लगा रही थी। आज शहरयार की कॉल आई। क्या कर रही हो? तैयार हो रही हूँ, 2 घंटे बाद लाहौर की फ्लाइट है मेरी। आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई थी इब्रार से? शहरयार का लहजा मोहतात लग रहा था।
کل بات ہوئی تھی، کیوں؟ خیریت تو ہے؟ شائنہ چونکی۔ فیس بک پر تمہاری فلم کے پیج کے مطابق اس فلم کی ہیروئن اب الوینا ہے۔ شہریار نے ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ اور ماڈل کا نام لیا۔ مذاق کر رہے ہو؟ شائنہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابرار حسن نے ٹویٹ کیا ہے کہ تمہارے نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس نے فلم سے تمہیں کٹ کر دیا اور الوینا کو سائن کر لیا ہے۔ کیا بکواس ہے شیرو، میں ابھی تم سے بات کرتی ہوں۔ شائنہ نے جلدی فیس بک پہ اپنی فلم کا پیج نکالا۔ شہریار مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ ایسے مذاق کرتا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ مذاق کس نے کیا تھا میرے ساتھ؟ شائنہ سن ہو گئی۔ اس نے ابرار حسن کو کال ملائی اور پھر اگلے 1 گھنٹے تک وہ پاگلوں کی طرح اس کے نمبر ٹرائی کرتی رہی، مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے ابرار حسن کو کال ملائی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو ابرار حسن؟ تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ غیظ و غضب سے دیوانی ہو رہی تھی۔ اس نے شہریار کو فون کیا۔ شہریار، میں لاہور جا رہی ہوں۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ ابرار حسن سے حساب کتاب کرنے۔ اس کے لہجے میں آگ تھی۔ وہ بآسانی شہریار تک پہنچ گئی۔ دیکھو، غصے میں کوئی قدم مت اٹھاؤ، میں آ رہا ہوں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ تم تو ہو ہی نہیں درمیان میں، تم کیا بات کرو گے؟ مجھ سے سمجھاؤ گے بس، اور میں اس وقت کوئی نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اپنی ازلی صاف گوئی سے بولتے ہوئے شائنہ نے فون بند کر دیا۔ ایئرپورٹ سے سیدھی وہ پی سی گئی۔ وہاں اس کے نام سے کمرہ بک تھا۔ میڈم، بکنگ تو کینسل ہو گئی ہے، ریسیپشن پہ موجود لڑکی نے معذرت خوانا لہجے میں اسے بتایا۔ آپ چاہیں تو میں دوسرا کمرہ بک کر دیتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ لڑکی بڑی خوش اخلاقی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ شائنہ ابرار حسن کو کال کر رہی تھی۔ جسٹ اے منٹ۔ شائنہ لابی میں موجود صوفوں پر بیٹھ گئی۔ بیل جا رہی تھی اور آخر 5ویں گھنٹی پر اس کا فون ریسیو ہو گیا۔ ہیلو؟ ابرار کی آواز سن کر اس کا دل چاہا فون سے ہی نکال کر اس کی گردن مروڑ دے۔ آپ کہاں ہیں ابرار صاحب؟ شائنہ کا لہجہ زہریلا تھا۔ میں تو لاہور میں ہی ہوں، پی سی میں۔ اوہ! شائنہ نے ایک گہری سانس لی۔ تو صرف میرے روم کی بکنگ کینسل ہوئی ہے، باقی سب کچھ وہی ہے؟ 1 منٹ، کہاں ہو تم؟ ابرار حسن نے چونک کر سوال کیا۔ اپنا روم نمبر بتاؤ، بات کرنی ہے مجھے۔ شائنہ سب ادب آداب فراموش کر کے بول رہی تھی۔ اوکے، بات تو مجھے بھی کرنی ہے تم سے۔ چلو یہاں آ جاؤ۔ اس نے اپنا روم نمبر بتایا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ابرار حسن کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شائنہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کو ساکت کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوٹل سے باہر آ رہی تھی تو پارکنگ میں اسے ذیشان مل گیا۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ وہ شائنہ کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے سے ہٹو، وہ گرائی۔ ڈارلنگ، میں سوری کر چکا ہوں، ایک بار پھر سوری کرتا ہوں۔ جیسے آل ان فیئر لو اینڈ وار، جیسے ہی کیریئر بنانے میں بھی سب کچھ جائز ہوتا ہے، میں نے جو کچھ کیا اپنے کیریئر بنانے کے لیے کیا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ کیا ہم آئندہ اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ شائنہ نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی قوت برداشت اور ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ کے ساتھ ایک ہی زوردار تھپڑ ذیشان کے گال پر ثبت ہو گیا۔ تم دوستی تو کیا، تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو۔ شائنہ غم و غصے سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے نہیں یاد وہ کس طرح اور کتنے گھنٹوں بعد اپنے گھر پہنچی۔ فون اس نے بند کیا ہوا تھا۔ اپنے فلیٹ میں بیٹھی وہ خالی نظروں سے ایک شے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ زندگی ہے، یہ محبت ہے، یہ لوگ ہیں ناقابل اعتبار، بے بھروسہ۔ جسم کے ساتھ ساتھ جیسے اس کا دماغ بھی مفلوج ہو رہا تھا۔ زندگی ہمیں ایک سلیب پر لٹکا دیتی ہے اور لمحے لمحے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے، مگر میں لمحہ لمحہ نہیں مروں گی۔ مرنا ہی ٹھہرا تو لمحہ لمحہ کیوں، فٹافٹ کیوں نہیں؟ بے اختیاری کے عالم میں وہ اٹھی اور دراز سے خواب آور گولیوں کی بوتل نکالی
اس وقت خالی الذہن تھی۔ وہ دیکھ تو رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ کیوں کر رہی ہے۔ چند لمحے وہ اس بوتل کو دیکھتی رہی، پھر اسے کھول کر پوری بوتل اپنے حلق میں انڈیل لی۔ گولیاں کچھ منہ میں موجود تھیں، کچھ حلق میں پھنس رہی تھیں۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور غٹا غٹ چڑھا گئی۔ دروازے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ شائنہ نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں، مگر گھنٹی تھی کہ بت ہی چلی جا رہی تھی۔ ڈگمگاتے قدموں سے وہ دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول دیا۔ شہریار اندر آ گیا۔ کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ تمہاری اور ذیشان کی چند گھنٹے پہلے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی ہے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تم دونوں کے درمیان؟ اور تم نے اپنا فون کیوں آف کیا ہوا ہے؟ کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ٹرائی کر رہا ہوں۔ شہریار اندر آتے ہی شروع ہو گیا اور ناراض بھی لگ رہا تھا۔ وہ غصے میں بھی تھا۔ اب ہی کوئٹ کوئن بن کر کھڑی رہو گی کیا؟ کچھ تو بولو۔ اسے دروازے پر یوں خاموش دیکھ کر وہ جھنجھلایا۔ شائنہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا گلا دبوچ رکھا ہے۔ سانس لینے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ شہریار، بڑی مشکل سے اس کے لبوں سے نکلا، مجھے بچا لو۔ وہ وہیں دروازے کے پاس گر پڑی۔ شہریار کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو جانے کس نے وہاں پارکنگ میں بنائی تھی اور اسے اپلوڈ بھی کر دیا تھا۔ ابھی یہ سنسنی خیز ویڈیو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی کہ ایک اور بریکنگ نیوز آ گئی۔ ہر چینل سب سے پہلے خبر بریکنگ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے چنگھاڑ رہا تھا۔ مشہور معروف ماڈل اور اداکارہ شائنہ کی مبینہ کوشش، وہ تشویشناک حالت میں ایک نجی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ شہریار دونوں ہاتھوں سے سر تھامے کرسی پر بیٹھا تھا۔ شائنہ کو ایک نجی کلینک میں لائے اسے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کے پاس ایک کے بعد ایک کالز آنے لگی۔ صحافی حضرات، رپورٹرز، چینلز، اخبارات، ہر کوئی اس سے خبر لینے کا منتظر تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خبر کون لیک کر سکتا ہے۔ انتظار جان لیوا تھا، مگر بس میں اور کچھ تھا بھی نہیں۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ اسی عالم میں نور جہاں کا فون آ گیا۔ کیا خبر ہے؟ اس کے لہجے میں لاپرواہی کا رنگ نمایاں تھا۔ شہریار کے دل کو جیسے چوٹ پہنچی تھی۔ ٹی وی پہ دیکھ لو، نیٹ پر بھی مل جائے گی نیوز آف دا ڈے۔ شہریار نے چاہا تو نہیں تھا، پھر بھی طنز کا رنگ جملے میں آ ہی گیا۔ شائنہ کا کیا حال ہے؟ اس نے شہریار کے طنز کو نہ جانے کیسے نظر انداز کر کے شائنہ کے بارے میں پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں معلوم، ڈاکٹرز اندر ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے سوسائیڈ اٹیمپٹ کیوں کی؟ کیا ذیشان سے اپنے بریک اپ کی وجہ سے؟ نور جہاں کو بھی اپنے پروگرام کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا، تو آج شائنہ ہی صحیح۔ میں ابھی تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس کر کے سب کچھ کلیئر کر دوں گا، ویٹ کرو۔ خودکشی کی کوشش اس نے کی، صفائی تم پیش کرو گے؟ بہت خوب۔ نور جہاں نے اس کے کیے گئے طنز کا بدلہ لے لیا تھا۔ تمہاری تسلی اور اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ خودکشی کا کیس نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اسے بچانا چاہتے ہو۔ نور جہاں سالوں سے اس کے ساتھ تھی، اس کے مزاج اور لہجے کے سارے رنگ پہچانتی تھی، جھوٹے بھی اور سچے بھی۔ یہ تم نے سچ کہا، میں واقعی جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ شہریار کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی پہ قابو نہیں پا سکا۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا موڈ اچھا ہوگا تب بات کر لوں گی۔ نور جہاں نے فون بند کر دیا۔ شہریار فون بند کر کے پھر سے انتظار کے جلتے توے پہ بیٹھ گیا۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندے ایک ایک کر کے وہاں پہنچ رہے تھے۔ سب کو ایک چٹپٹے معاملے کی ایک مزیدار خبر چاہیے تھی، جس سے وہ اپنی ریٹنگ اور ویورشپ میں اضافہ کر سکیں۔ شہریار نے پریس کانفرنس کا کہہ کر اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ ڈاکٹر سائمہ جہانگیر جیسے ہی نمودار ہوئیں، سب کے سامنے اپنے اپنے مائک اور موبائل اٹھا کے ان کی طرف بھاگنے لگے۔ مختلف سوالات
ڈاکٹر سائمہ جہانگیر جیسے ہی نمودار ہوئیں، سب کے سب اپنے مائک اور موبائل اٹھا کر ان کی طرف بھاگے۔ مختلف سوالات نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شائنہ اب بہتر ہے، فوڈ پوائزننگ کا کیس ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گئی ہیں۔ ڈاکٹر سائمہ نے مختصر بات کر کے بات ختم کر دی۔ مگر ڈاکٹر صاحبہ، نیوز تھی کہ مس شائنہ نے سوسائیڈ اٹیمپٹ کی ہے۔ ایک اسی سوال کو مختلف انداز سے پوچھ رہے تھے۔ خبریں ڈھونڈنے والے، چلانے والے اور سنانے والے آپ لوگ ہی ہیں۔ بغیر تصدیق کے خبر پھیلانے سے یہی ہوتا ہے کہ سچ چھپ جاتا ہے اور جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ جو سچ تھا وہ آپ سب کو بتا دیا، اب اسے پھیلانا، پہلے والے جھوٹ کا ڈینائی کرنا آپ کا کام ہے۔ ڈاکٹر سائمہ نے انتہائی سنجیدگی اور بردباری سے جواب دیا۔ ہم شائنہ سے کب مل سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ آفٹر 24 آورز، اگر پیشنٹ کی طرف سے بھی پرمیشن ہوئی تو۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ سب اپنا تام جھام سنبھال کر باہر بھاگے تھے، جہاں شہریار اپنی پریس کانفرنس شروع کر رہا تھا۔ میں نے آج شام شائنہ کو فون کیا تاکہ اس کے اور ذیشان کے بریک اپ کے بارے میں جان سکوں۔ شائنہ نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں عنقریب ایک پریس کانفرنس کر کے سارے معاملے کلیئر کرے گی۔ ذیشان کے بارے میں بھی اور ابرار حسن کی فلم کے حوالے سے بھی۔ شہریار چند لمحے رکا، پھر مجھے بتانے لگی کہ اس نے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے کچھ دیر پہلے کچھ نگٹس اور انرجی ڈرنکس کھانے میں استعمال کیے تھے۔ اسے اپنے پیٹ میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور وامٹنگ بھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مین ڈور ان لاکڈ رکھے، میں ایمبولینس لے کر آتا ہوں۔ میں وہاں پہنچا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میں یہاں لے آیا۔ یہاں ڈاکٹرز نے ابھی اسے چیک ہی کر رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ ادھر ہمارے چینلز اور انٹرنیٹ پر اس کی سوسائیڈ اٹیمپٹ کی خبریں آنے لگ گئی۔ شہریار نے رک کر ایک گہری سانس لی۔ ڈاکٹر سائمہ کو آپ سب نے سن لیا ہے، جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ مزید خبروں اور سوالات کے لیے شائنہ کے صحت مند ہونے کا انتظار کریں۔ سب کو معلوم ہے کہ شائنہ اپنے فلمی کیریئر اور ذیشان سے ریلیشن کے معاملے میں بہت کریزی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ہی کھو دینے پر اس نے جان بوجھ کر وہ زہریلی اشیاء کھائی ہیں؟ ایک رپورٹر گھور کی کوڑی لایا تھا۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ملائمت سے جواب دیا، شائنہ کسی بھی معاملے میں کتنی ہی کریزی کیوں نہ ہو، جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ ہر شخص، ہر چیز کے مقابلے میں زندگی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اپنی زندگی سے یوں ہاتھ دھونے کی کوشش کرے گی۔ چند سوالات کے جواب کے بعد اس نے پریس کانفرنس ختم کر دی۔ تھینکس ٹو ہیلپ می ڈاکٹر۔ ڈاکٹر سائمہ کے کمرے میں بیٹھا وہ ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سائمہ نے ایک نظر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا، پھر بولی، میرے معاملے میں جو مدد تم نے میری کی تھی، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی نرس سے بات کی؟ ہاں، تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، یہ خبر اسی نے لیک آؤٹ کی ہے۔ اس نے اپنی دوست کو بتائی تھی، دوست نے اسے نیٹ پر ڈال دیا اور چینلز کو بھی بتا دیا۔ میڈیا نے صرف یہ کنفرم کیا کہ وہ واقعی یہاں اسی حالت میں ہے۔ انہوں نے اسے بریکنگ نیوز بنا کر چلانا شروع کر دیا۔ اپنی نرس کی اس نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی اور ریزائن کا مطالبہ کر دیا۔ شائنہ سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، فزیکلی دونوں طرح سے ڈسٹرب ہے۔ تمہارا یا کسی کا بھی ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ شہریار نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، دیکھ لو، چلو میں لے چلتی ہوں۔ ڈاکٹر سائمہ اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گئیں۔